تو آج کی جو سٹوری ہے وہ ریئل سٹوری ہے، جیسے کہ اکثر ریئل سٹوری سناتا ہوں. تو آج میں ڈاکٹر عبدالسلام کی سٹوری سناؤں گا. ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں آپ سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو اب یہ جان لیں کہ پاکستان کے یا اسلامی دنیا کے پہلے سائنسدان جنہیں نوبل انعام ملا تھا. ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق پاکستان سے تھا اور انہوں نے ریاضی، میتھس اینڈ فزکس میں کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی. بڑے پسماندہ طبقے سے تھے، لیکن یہ کہ بڑے پہلے سائنسدان تھے، لیکن انہیں اون نہیں کیا جاتا. ایک وہ الگ سٹوری ہے ان کا ایک. لیکن ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے سائنسدان تھے، اسلامی دنیا کے پہلے سائنسدان تھے. انہوں نے جب نوبل انعام 1979 میں حاصل کیا تو انہیں جنوبی کوریا کے جو منسٹر تھے وہ ان کے پاس آئے، فورن منسٹر. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے 2000 سائنسدانوں کو لیکچر دیں کہ وہ نوبل انعام کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس ٹاپک پہ. ڈاکٹر عبدالسلام بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ کیا کوئی لیکچر سن کے نوبل انعام حاصل کر سکتا ہے اس لیکچر پہ کہ نوبل انعام کیسے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ لیکچر سن کے کوئی نوبل انعام حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم انہیں رول ماڈل کے طور پہ آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ایک پسماندہ ملک کا ایک سائنسدان اگر نوبل انعام حاصل کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں. اور اگر آپ کا لیکچر سن کے کسی ایک ایسے آدمی میں یا عورت میں یا سائنسدان میں یہ تحریک پیدا ہو گئی کہ وہ نوبل انعام حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا تو ہمارا یہ مقصد حاصل ہو جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رول ماڈل آپ کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں. رول ماڈل وہ لوگ ہونے چاہیے جن کو آپ واقعی فالو کریں، جن کو آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعی رول ماڈل کے قابل ہے، نہ کہ کوئی ڈانسر یا کوئی اداکار. نہیں، ڈانسر اور اداکار بھی ٹھیک ہے، لیکن رول ماڈل تو وہ ہونا چاہیے جس کی کوئی تحریک ہو، جس کا پتا ہو، جو کوئی اس قابل ہو. اور آج کل ہر بندہ ہی کہتا ہے میرے اتنے فالوور نہیں تو میں توپ ہاں تو میں. لیکن یہ کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی کہانی بڑی زبردست ہے. اس وقت جب کسی نے کم ہی لوگ اتنا پڑھتے تھے تب آپ نے نوبل انعام حاصل، آپ نے پی ایچ ڈی کی، آپ نے میتھس اور فزکس پڑھی. ہم لوگ آج کل پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ترقی کر رہے ہیں.